اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وزرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اس کے لیے عبادت و توکل میں اخلاص سے کام نہیں لیتے، کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی مجھے پالتا، میری حفاظت کرتا اور میرے معاملے کی تدبیر کرتا ہے، لہٰذا میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ اسی نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور تمام کائنات میں اسی کا حکم کار فرما ہے۔ اس آیت کریمہ میں اخلاص توکل کا حکم ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ واحد اللہ شریک کے لیے اخلاص عبادت کا حکم ہے، اور ان دونوں باتوں کو قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر ملا کر بیان کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ یہ کہیں سورہ فاتحہ میں، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور فرمایا سورہ ہود میں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور فرمایا سورہ ملک میں، کہہ دیجئے وہ جو اللہ رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور فرمایا سورہ مزمل میں، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن بدلہ دیے جانے اور اس کے فیصلے اور عدل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھا صلہ ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوئے تو برا بدلہ ملے گا، اور کسی کے گناہ کے بوجھ کو دوسرا کوئی نہیں اٹھائے گا، اور یہ بھی اسی کے عدل ہی کے سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاطر میں، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہوں، اور ارشاد الہی سورہ طٰہٰ میں، نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی شخص پر ظلم نہیں ہوگا کہ اس پر کسی اور کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے، اور نہ کسی پر یہ زیادتی ہوگی کہ اس کی نیکیوں کو کم کر دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مدثر میں، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے مگر دائیں طرف والے نیک لوگ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص اپنے برے اعمال کے بدلے گروی ہے مگر دائیں طرف والے نیک لوگ کے ان کے اعمال صالح کی برکت ان کی اولاد اور ان کے قرابت داروں کو بھی حاصل ہوگی، جیسا کہ سورہ طور میں فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، یعنی جنت میں انہیں حاصل ہونے والے بلند مرتبے پر ہم ان کی اولاد کو بھی فائز کر دیں گے، اگرچہ انہوں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے ہوں گے لیکن اصل ایمان میں وہ ان کے ساتھ ضرور شریک ہوں گے، اور ہم ان بلند مرتبہ اور معزز لوگوں کے اعمال میں سے بھی کچھ کم نہ کریں گے کہ انہیں کم کر کے ان لوگوں کو جو اعمال میں ان سے کم تر ہیں ان کے برابر کر دیں، بلکہ اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے آبا کے اعمال کی برکت سے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کے بلند مرتبہ پر فائز کر دے گا۔ پھر فرمایا سورہ طور میں، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، یعنی برے اعمال میں، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا،
یعنی تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، پھر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور ہم بھی، اور وہ ہمیں اور تمہیں جن باتوں میں اختلاف تھا ان کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ سبا میں، کہہ دیجئے کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی، کہ کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کر لے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔